بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ نسخہ جات کو شیئر کرنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جسم پر مختلف جگہوں پر نالیوں کے گچھے بن جاتے ہیں۔ موٹی سی جگہ بن جاتی ہے، نالیاں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، گچھا شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے، مردوں کے اندر سپرمز کی کمی ہو جاتی ہے، ایکٹیو سپرم کم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو نالیوں کے گچھے مختلف جگہوں پر جمع ہو جاتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان کا آسان ترین علاج کیا ہے۔ 4 نسخے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چاروں کے چاروں نسخے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ترتیب کے ساتھ بنا کر استعمال کرنے ہیں۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو مستقل استعمال کرنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کی وریدیں اور رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور پر ان کا مزاج خشک ہوتا ہے، جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، ان کی رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان 4 نسخوں میں سے ایک نسخہ میں ان کے لیے بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر وہ ان اپنی پھولی ہوئی رگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس سے وہ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ان کا بھی یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ تو انتہائی اہم موضوع ہے، اس موضوع پر یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو بہت کم ملے گی، تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو میں نسخہ آپ کو بتاؤں گا انتہائی مجرب اور انتہائی کارآمد آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت السر کا مسئلہ ہو، دل کے امراض ہوں، یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ نے مشورہ لینا ہو، نسخہ پوچھنا ہو یا دوا منگوانی ہو، مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں۔ مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلے دوستو، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ یہ نالیوں کے گچھے کیوں بنتے ہیں، ان کی وجوہات، اسباب کیا ہیں، اور آسان ترین علاج کیا ہے۔ دوستو، جسم کے مختلف مقامات پر نالیوں کے گچھے بن جاتے ہیں، رگوں کے گچھے بن جایا کرتے ہیں۔ بعض کی پنڈلیوں پر، بعض لوگوں کے پیڑوں پر منی لے جانے والی نالیاں گچھے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کی منی یعنی سیمن میں سپرم گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور بندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اگر خون کی نالیوں میں گچھے بن جائیں، اگر زیادہ گچھے بن جائیں تو یہ نالیاں پھٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ دراصل وریدوں میں جب خون کا دباؤ بڑھ جائے تو باریک رگوں کے دہانے بلاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ بلاک ہو چکے ہوں تو عروق پہلے پھیل جاتی ہیں، پھر پھٹ جاتی ہیں۔ اس کا علاج وریدی سوکیڑ کو یا بلاکنگ کو ختم کرنا ہی ہے۔ یاد رکھیں، وریدی نظام جگر کے زیر انتظام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا علاج اعصابی تحریک پیدا کرنا ہے۔ اگر مرض کم مقدار میں ہے تو غدی اعصابی ملین سے علاج شروع کریں۔ اگر مرض بڑھ چکی ہے تو ملین کی بجائے علاج مسہل سے شروع کریں۔ نسخہ نمبر 1 جو آپ نے یوز کرنا ہے، نمبر 1، ریوند اسارہ، سقمونیا، رب السوس، سہاگا کو بریاں کر لینا ہے۔ برابر وزن لے کر پیس لیں اور چنے برابر گولی بنا لیں۔ ایک گولی صبح شام یا ایک وقت بھی دے سکتے ہیں، یعنی صبح شام ایک استعمال کروا لیں، یا صرف ایک گولی صبح میں اور یا صرف شام میں، یعنی دن میں ایک گولی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اکسیر بادیان کا نسخہ کچھ دن میں نے پہلے اپلوڈ کیا ہے، تو وہ بھی ساتھ میں آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اس میں نمبر 1، ریوند ختائی 300 گرام، سونف، ملٹھی اور ہلدی 100 گرام۔ تو ان کو پیس لیں اور ایک ماشا چھوٹا چائے کا چمچ کا چوتھائی دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد۔ نسخہ نمبر 3، ہلدی 150 گرام، الائچی خرد 50 گرام، کہربا شمعی 30 گرام، کشتہ لاجورد 20 گرام، کشتہ زمرد 10 گرام، پیس کر ان کو آپس میں مکس کر لیں، ملا لیں۔ 500 mg والے کیپسول بھر لیں اور دن میں 2 مرتبہ آپ نے ان کو استعمال کروانا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے شفا یابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ دوا ہے حب بندق،
چھلکا ریٹھا گندک آملہ سار تارا میرا یہ 100 گرام، قلمی شورہ 10 گرام، یہ آپس میں مکس کر کے چنے برابر گولیاں بنا لیں، یا پھر 500 mg والے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول دن میں 3 مرتبہ جو اوپر والی دوائیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو لگاتار استعمال کرنے کے بعد آپ کے یہ نالیوں کے گچھے کا مسئلہ پراپر اور صحیح طریقے سے حل ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔